بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ ولتکن، اور ہونی چاہیے، منکم، تم میں، امتن، ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون، اور وہ دعوت دیں، الی الخیر، خیر کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف۔ من پر، یہ جو منکم میں من آیا ہے نا، اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ من سے مراد یہ ہے کہ مزید بیان کے لیے، تشریح کے لیے، تو وہ کہتے ہیں ولتکم منکم، اور تم سب کے سب ایسے ہونے چاہیے، امت یدعون الی الخیر، ایسی امت، ایسا گروہ، ایسی قوم تم لوگ ہونے چاہیے جو سب کے سب خیر کی طرف دعوت دیں، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کے کاموں کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کریں۔ اور جن لوگوں نے من سے مراد کچھ تھوڑا سا حصہ مانا ہے، جیسے آج پہلی آیت آئی نا چوتھے پارے کی کہ مما تحبون، جی اس چیز میں سے جس سے محبت کرتے ہو کچھ خرچ کر دو، اگر اس من کو یہاں وہی مراد لے لیا جائے تو ولتکم منکم، تم میں سے امتن، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، تین چیزوں کا بتایا ہے کہ وہ دعوت دیں خیر کی طرف، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی نیکی۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کے لیے لوگوں کو حکم دیں، لوگوں کو بتائیں کہ نیکی کیسی ہوتی ہے۔ اس میں وہ سارے اہل علم شامل ہو گئے، اور سارے دعات، یعنی جو اللہ کی راہ میں دعوت دینے والے ہیں، اور سارے کے سارے وہ لوگ جو خیر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے اس کا نائب ہو، یا جو بھی ہو، جو بھی خیر کی طرف بلاتا ہے، سب اس میں آ گئے۔ فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ سب کے سب نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں، اچھائی کی چیزیں بتائیں، اچھائی کیسے کرنی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیں اس کے ساتھ ساتھ۔ پہلے تو بتایا نیکی کی طرف، نیکی میں سے دو شعبے اور نکال لیے، ہر قسم کی نیکی کا حکم دیں، اور خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر جو ہے یہ، اور امر بالمعروف پہلا جو ہے، یہ دو کام انہوں نے خاص طور پر کرنے ہیں۔ ایک تو انہوں نے نیکی کا کہنا ہے لوگوں کو، اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی سے روکنا اور نیکی کا کہنا ہر ایک کے اپنے اپنے اختیار کی بات ہے۔ جس آدمی کو جتنی قوت میسر ہے، زبان سے کہہ سکتا ہے، زبان سے کہے، اللہ نے طاقت دیا ہے ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو دل سے تو اس سے برا سمجھنا ہی سمجھنا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کے کاموں کی لوگوں کو دعوت دے، امر بالمعروف کرے، اور نہی عن المنکر بھی، یہ دونوں کام ہونے چاہیے۔ برائی سے اگر نہیں روکیں گے برائی پھیل جائے گی، اور نیکی کا اگر حکم نہیں دیں گے لوگوں میں غفلت، سستی آ جائے گی۔ اس لیے نیکی کی طرف جب تک آدمی بلاتا رہتا ہے، خیر میں رہتا ہے، اپنی بھی حفاظت رہتی، بتاتا رہتا ہے یہ اچھائی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی خوش نصیب بندہ ہے، من طال عمرہ، جسے اللہ لمبی عمر دے دے، وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہو جائے۔ رب نے کیا ہی بد نصیب آدمی ہے جس کی عمر طویل ہو اور وہ سب گناہوں سے بھری ہوئی، اور وہ نیکی کا حکم نہ دے، مطلب وہ اچھائی کے کام نہ کرے، یہ مراد ہے۔ تو اس لیے آدمی جتنی بھی نیکی کے کام ہے کرتا جائے، اور نیکی کر دریا میں ڈال، یہ بڑا اچھا کسی نے کہا ہے، بھولتا جائے۔ جیسے دریا میں چیز پڑ جاتی ہے نا تو پھر آدمی مایوس ہی ہو جاتا ہے، بس اسی طرح نیکی کو بھولتا جائے، کس کے ساتھ کیا نیکی کی تھی، اس لیے کہ جس کے لیے کر رہا ہے نا وہ جانتا ہے، حساب وہ کرتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون اس کی مخلوق کے لیے نفع کے کام کر رہا ہے، اور آخر پر پہنچ کے وہ اس چیز کی اچھی جزا بھی دے گا، کسی کی نیکی کو وہ رد نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر چلانے والے ہیں، کامیاب ہو جانے والے، کیونکہ جب وہ لوگوں کو نیکی کا کہتے رہیں گے تو اپنے دل میں بھی تو آئے گا کہ یہ نیکی مجھے بھی کرنی۔
جب لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ یہ برا کام نہ کرو تو اپنے جی میں بھی تو آئے گا کہ میں نے یہ برائی نہیں کرنی. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس گناہ کو چھوڑنا ہو نا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس گناہ کے خلاف جد و جہد کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ نہ کرو. تو جب بار بار کہے گا تو اپنے ہی دل میں شرم آئے گی کہ لوگوں سے یہ کہتے رہے اور خود کیا کر رہے ہو. تو کہتے ہیں اس سے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس اگر زیادہ ہی ڈھیٹ ہو جائے اور کس طریقے پہ نہ مانے تو اسی گناہ کے خلاف تبلیغ شروع کر دے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے پہ اثر پڑے گا، طبیعت پہ اندر.